پیارے دوست احباب السلام علیکم۔ اس وقت ہم پہنچے ہیں خوبصورت شہر گجرات کے رحمت اللہ چوک میں۔ تو آج ہم جائیں گے پاک ویگا شریف کیران والا سیدہ میں جو خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے وہ دکھانے کے لیے ہم آج جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ میرے دوست احباب، آج ہم پہنچے ہیں کیران والا سیدہ میں پاک ویگا مسجد کی زیارت کے لیے۔ یہاں پر ہم کیران والا سیدہ میں پہنچے ہیں، تو اگلے مناظر ہم آپ کو آگے جا کر دکھاتے ہیں۔ ہاں جی محترم ویورز، یہاں پر ہم کیران والا سیدہ میں مسجد پاک ویگا شریف کے اندر جب پہنچے ہیں تو یہاں پر ایک ویلفیئر ٹرسٹ موجود ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کی آنکھوں کا علاج کیا جاتا ہے، ان کے مفت آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہر ماہ کے پہلے اور تیسرے سوموار کو مریضوں کا مفت معائنہ اور آپریشن کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک میاں صاحب نے، ڈاکٹر فرق حفیظ صاحب نے اپنی زندگی میں ہی یہ کام شروع کیا تھا، یہ کار خیر شروع کیا تھا۔ اور اس طرف اگر ہم آپ کو دکھا سکیں، وہ دیکھیں کہ چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں، جو مریض آتے ہیں ان کی وہاں پر جو ہے ان کی رہائش کے لیے بھی انتظام کیا جاتا ہے اور ان کو لنگر وغیرہ بھی کھلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو سوئے من گزر آری من مسکین زے نداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ویورز، اب ہم بالکل مسجد پاک ویگا شریف کے بالکل سامنے کھڑے ہیں اور ہمارا شوق زیارت جو ہے وہ بالکل بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بہت شاندار سنگ مرمر سے سجی یہ خوبصورت مسجد ہمارے بالکل سامنے ہے۔ مسجد کے بالکل سامنے ورکشاپ ایریا قائم ہے، جہاں پر سنگ مرمر کو کاٹ کر ان کی سلیں تیار کی جاتی ہیں اور ان پر جو ہے وہ لکھائی کا کام کیا جاتا ہے، اور یہ تمام پتھر جو ہے ادھر ہی تیار کر کے مسجد کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی نظر میں مسجد کو دیکھ کر انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بجری، سیمنٹ، سریا استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ خاص قسم کا ایک مسالہ تیار کیا ہے جس میں چونا، پتھر، کنکر وغیرہ پیس کر ان کا مسالہ تیار کیا گیا ہے، جو کہ اس مسجد میں استعمال کیا گیا ہے۔ جی محترم سامعین، ہمارے پیارے ویورز، یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں پر میاں صاحب کے جد امجد کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور جس کی نسبت سے اس جگہ کو پاک ویگا شریف کہتے ہیں۔ پاک ویگا، جیسے کہ ہمارے جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ویگا زمین کی پیمائش کا ایک پیمانہ ہے۔ ½ ایکڑ کو، آدھے کلے کو، 4 کنال کو، دوسرے لفظوں میں 80 مرلے کو ہم ایک ویگا کہہ سکتے ہیں۔ اس خوبصورت مسجد پاک ویگا شریف میں جب بندہ پہلی دفعہ داخل ہوتا ہے تو اس کے بہت خوبصورت گنبد اور مینار دیکھ کر انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور یہ اپنے زائرین اور اپنی عبادت گزاروں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ بہت خوبصورت منظر یہ آپ دیکھ لیں۔ جی محترم ویورز، اس وقت ہم
مسجد پاک ویگا شریف کے ہال کے اندر، اور میں محراب کے اندر بالکل کھڑا ہوا ہوں۔ یہ بہت شاندار کیلیگرافی کا، خطاطی کا شاندار کام کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ٹائل کے اوپر قرآنی آیات کندہ ہیں بہت خوبصورت طریقے سے، اور یہ سارا کام جو ہے یہ میاں صاحب نے، ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب نے خود کیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر کام کرنے والے جو تمام مستری اور مزدور ہیں وہ پروفیشنل نہیں تھے، وہ میاں صاحب کے عقیدت مند تھے، ان کے مریدین تھے جنہیں درویش کہا جاتا ہے۔ تو میاں صاحب کی نگرانی میں انہوں نے یہ سارا کام بہت خوبصورت کیا ہے۔ ادھر آئیں، اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر الیکٹرک وائرنگ نہیں کی گئی، اس مسجد کے اندر وائرنگ نہیں کی گئی۔ جو لائف ہوتی ہے اس کی، یہ وائر کی، تار کی، وہ 60 سے 70 سال ہوتی ہے، اور میاں صاحب اس کو 300 سے 400 سال تک جو ہے وہ اپنی اس مسجد کو رکھنا چاہتے تھے، تو اس لیے وائرنگ نہیں کی گئی۔ یہ دیکھیں ایک بہت خوبصورت یہاں پر محراب کے اندر جو ہے بہت خوبصورت چھوٹا سا یہ کمرہ بھی بنا ہوا ہے، اور یہ میرے خیال سے مؤذن کے لیے ہے، اذان یہاں پر دی جاتی ہے۔ اور یہ جالی دیکھیں سنگ مرمر کی، یہ بہت خوبصورت اور سنگ تراشی کا یہ بہت عظیم شاہکار نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم آپ کو یہاں پر اس کے مین جو گنبد ہے وہ دکھائیں تو اس کے اوپر بھی بہت خوبصورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے گرامی لکھے ہوئے ہیں، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آ کر انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ مسجد کے اندر انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو اپنے تاثرات لکھنے کے لیے ایک رجسٹر مہیا کیا جاتا ہے، جس پر میں نے بھی کچھ الفاظ لکھے ہیں۔ بس یہیں کہ بادشاہوں کی تاریخ اگر پڑھی جائے تو برصغیر پاک و ہند میں بہت سے بادشاہوں نے عظیم مساجد تعمیر کروائیں، لیکن ایک مرد درویش کی جانب سے اس طرح کا دیا گیا حسین تحفہ یقیناً یاد رکھا جائے گا۔ یہ ویورز یہ دیکھیں یہاں پر یہ آرچز بنائی گئی ہیں، یہ محرابی ڈاٹیں جو ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جو بڑی بڑی دیواریں ہیں، تقریباً 22 فٹ کی جو ہیں یادیں ہیں، اس کے اندر 22 فٹ جو ہے وہ اس کی بنیادیں ہیں چوڑی، ان کے اندر 45 لاکھ اینٹیں لگائی گئی ہیں۔ اور اس مسجد کا کام 16 مارچ سن 2001 کو شروع ہوا تھا۔ اور یہ آپ دیکھیں ادھر آ کر، یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ خوبصورت جو ہے بیل بوٹے جو ہیں وہ سنگ مرمر، سفید سنگ مرمر کے اوپر بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بنائے گئے ہیں، اور بندہ دیکھ کر واقعی جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو یادگار چیزیں ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ بادشاہوں نے تو اپنی سلطنتوں میں بنوائے، لیکن ایک عام انسان نے، ایک عام پاکستانی نے، ایک مرد درویش نے یہ کارنامہ اس طرح انجام دیا ہے کہ بندہ ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ مسجد کا فرنٹ اور مرکزی گنبد دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب مسجد کا سب سے خوبصورت حصہ ہے، جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس جگہ پر نظر پڑتی ہے۔ پیارے دوستو، اس مسجد کی بنیاد 16 مارچ 2001 کو رکھی گئی تھی، اور تقریباً 22 سال سے کام جاری ہے، اور ابھی بتایا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ اگلے 3 سے 4 سال تک کام جاری رہ سکتا ہے۔ یہ گجرات شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر مگوال ڈنگا روڈ پر واقع ہے، اور یہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت مسجد ہے۔ یہ بات تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ مسجد فن خطاطی، قدیم اور جدید فن تعمیر، اسلامی معاشرے کی نظریاتی اساس اور روحانی تقدیس و تکریم کا حسین گلدستہ ہے۔ پہلی نظر دیکھنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد آگرہ کی تاریخی موتی مسجد سے ملتی جلتی ہے۔ آخر میں یہ بات میں عرض کر دوں ڈیئر ویورز کہ اس جگہ پر آ کر خصوصی طور پر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ مسجد اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے، یہ سنگ مرمر کی خوبصورت دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے، اور خصوصی طور پر چاند کی روشن راتوں میں، خصوصاً 14ویں رات کو یہ مسجد
اپنے حسن و جمال، روحانی جاہ و جلال اور وجدانی حد و حال کے عروج پر ہوتی ہوگی، اور یقیناً اپنے عبادت گزاروں کو اپنے روحانی اور جادوئی سحر میں جکڑ لیتی ہوگی، اور وجدان اور قلبی سکون کی ایسی وادی میں لے جاتی ہوگی جہاں پر انسان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مسجد کی بنیاد ہی عشق پر ہے، عشق پر رکھی گئی ہے۔ اسی لیے اس مسجد کو دیکھنے سے خصوصی قلبی سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ آخر میں یہ بات دلوں میں رقت و گداز پیدا کر دیتی ہے، اور دل بہت افسردہ ہو جاتا ہے جب اس بات کی طرف دھیان جاتا ہے کہ وہ مرد قلندر اور درویش صفت انسان جو فقیرانہ انداز میں ہمارے پاس رہا اور بادشاہوں سے بڑا کام کر گیا، اپنی اس مسجد کی تکمیل سے پہلے ہی ہمیں داغ مفارقت دے کر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں تمام محترم دوستوں اور پیارے سنگیوں سے گزارش یہی ہے کہ اس طرح کی تاریخی اور معلومات افزا ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پانچ دریا گجرات کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ڈیئر پہنچتی ویورز، رہے۔ یہ اللہ کا گھر اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا ہے کہ جب بندہ یہاں پر آ جاتا ہے تو یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ اس کے در و دیوار، اس کے گنبد، اس کی بالکونیاں انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ بہت روحانی یہاں پر ماحول ہوتا ہے، لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، تو آپ بھی آئیں، تھوڑا سا سفر کر کے آئیں، اللہ کا یہ گھر ضرور دیکھیں، اور یہاں پر آپ گھر سے کھانا پکا کر لا سکتے ہیں اور باہر بیٹھ کر جو ہے وہ کھا بھی سکتے ہیں۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں یہاں پر زیارت کرنے کے لیے، تو بالآخر ہمارا یہاں سے اب رخصت لینے کا وقت ہو گیا ہے، تو تمام دوستوں کو، احباب کو یہاں سے ہم مسجد پاک ویگا خدا حافظ کہیں گے۔ بہت شکریہ۔